السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پرب ششم کے لیے 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں عزیز طلباء ہم نے صفحہ نمبر 28 اور 29 پر موجود احادیث پڑھی تھیں، یعنی رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں جو وعید آئی ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، الراشی والمرتشی فی النار، اور صفحہ نمبر 29 تک بغض اور حسد سے بچنا۔ یہاں تک احادیث ہم نے پڑھ لی۔ آج سے عزیز طلباء ہم صفحہ نمبر 30 کی احادیث شروع کریں گے، اور صفحہ نمبر 31 پہ آدھی احادیث ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو بقایا احادیث ہوں گی یہ انشاءاللہ تعالی ہم اب اپنے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب ہم کتاب کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 30 پر پہلی حدیث ہے، چند کبیرہ گناہ، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ 3 بڑے بڑے گناہ بتائے گئے: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کرنا، اور چوتھی چیز ہے جھوٹی گواہی دینا۔ بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ سب سے ناپسندیدہ انسان، ابغض الرجال عند اللہ الد الخصیم، ابغض الرجال عند اللہ الد الخصیم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جھگڑالو آدمی ہے، یعنی جھگڑا کرنے والا۔ بہت زیادہ ہنسنے کی ممانعت، کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ مساجد کا مرتبہ، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں۔ نیکی کی ترغیب دینے والا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے جیسا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ قبروں پر سجدہ کرنا، لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، یا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا۔ آخری حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، خاتمہ کا اعتبار، انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے، تمام اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے، یعنی اختتام اگر اچھا ہو جائے تو سارا عمل ہی اچھا شمار کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان دنیا کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جب جاتا ہے، آخری وقت اس کی موت کا آ چکا ہوتا ہے، اب اگر اس کا خاتمہ بہت اچھا ہو گیا تو اس کی ساری زندگی اس خاتمے کے مطابق اچھی ہی سمجھی جائے گی، اچھی ہی
سمجھی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تمام اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے، خاتمہ اگر اچھے اعمال پہ ہو گیا تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے ان احادیث کو عربی میں بھی یاد کرنا ہے اور ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔